نہیں، ایسے نہیں ہوتا جس سے ماں باپ برا مان جائے، بھلا وہ پریم ہوتا ہے؟ تم نے وہ جنگلی بوٹی دیکھی ہے؟ میں نے نہیں دیکھی، وہ تو بڑی دور سے لاتے ہیں، پھر چھپا کر مٹھائی میں ڈال دیتے ہیں یا پان میں۔ میری ماں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے مٹھائی نہ کھانا۔ تو نے انگوری بہت اچھا کیا کہ کسی کے ہاتھ سے مٹھائی نہیں کھائی، لیکن تیری اس سہیلی نے کیوں کھا لی؟ اپنے کیے کا پل پائے گی اور کیا۔ کہنے کو تو انگوری نے کہہ دیا، لیکن پھر شاید سہیلی کا لحاظ آ گیا یا اس پر ترس آ گیا۔ بھرے ہوئے دل سے کہنے لگی، باوری ہو گئی تھی بیچاری، بالوں میں کنگھی بھی نہیں کرتی تھی، رات کو اٹھ اٹھ کر گانے گاتی تھی۔ کیا گاتی تھی؟ پتہ نہیں کیا گاتی تھی۔ جو کوئی بوٹی کھا لیتی ہے بہت گاتی ہے، روتی بھی بہت ہے۔ بات گانے سے رونے تک پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے انگوری سے اور کچھ نہ پوچھا۔ اور اب پچھلے دنوں ہی کی بات ہے کہ ایک دن انگوری نیم کے درخت کے نیچے آ کر چوپ چاپ میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ پہلے جب انگوری آیا کرتی تھی تو چھم چھم کرتی، 20 گز دور ہی سے اس کی آمد کی خبر آ جاتی تھی، لیکن آج اس کی پازیب نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں نے کتاب سے سر اٹھایا اور دریافت کیا، کیا بات ہے انگوری؟ انگوری پہلے تو کچھ دیر تک میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہنے لگی، بی بی جی مجھے پڑھنا سکھا دو۔ کیا ہوا انگوری؟ مجھے میرا نام لکھنا سکھا دو۔ کسی کو خط لکھے گی کیا؟ انگوری نے جواب نہ دیا، چپ چپ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پاپ نہیں ہوگا پڑھنے سے؟ میں نے پوچھا۔ انگوری نے پھر بھی جواب نہ دیا اور خالی خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ دوپہر کی بات تھی، میں انگوری کو نیم کے پیڑ کے نیچے سر بزانو بیٹھی ہوئی ہے، شاید اس لیے کہ شام کی سردی بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ سر بزانو بیٹھی ہوئی ہے، شاید اس لیے کہ شام کی سردی بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں انگوری کی پشت پر کی طرف تھی۔ انگوری ایک گیت گنگنا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے سسکیاں بھر رہی ہو۔ میری مندری میں لاگو نگی نوا، او بیری کیسے کاٹوں جو بنوا۔ انگوری نے میرے قدموں کی چاپ سنی تو منہ پھیر کر دیکھا اور پھر اپنے گیت کو اپنے ہونٹوں میں ہی بھینچ لیا۔ تو تو بہت اچھا گاتی ہے انگوری۔ میں نے دیکھا کہ انگوری نے اپنی آنکھوں میں کانپتے ہوئے آنسوؤں کو روک لیا اور اس کے بجائے اپنے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ رکھتی تھی۔ مجھے گانا نہیں آتا۔ آتا ہے، یہ تو تیری سہیلی گاتی ہے۔ ہاں، اسی سے سنا تھا۔ پھر مجھے بھی سناؤ۔ ایسے ہی گنتی ہے، سال کے 4 مہینے سردی ہوتی ہے، 4 مہینے گرمی اور 4 مہینے برسات۔ ایسے نہیں، گا کر سناؤ۔ انگوری نے گایا تو نہیں، لیکن 12 مہینوں کی تفصیل یوں گندی جیسے وہ سارا حساب اپنی انگلیوں پر کر رہی ہو۔ 4 مہینے راجا ٹھنڈی ہووت ہے، تھر تھر کانپے کریچیو۔ 4 مہینے راجا گرمی ہووت ہے، تھر تھر کانپے پوموا۔ 4 مہینے راجا برکھا ہووت ہے، تھر تھر کانپے بتروا۔ انگوری خالی خالی نگاہوں سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ دل میں آیا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھوں، ارے پگلی، کہیں جنگلی بوٹی تو نہیں کھا لی تو نے؟ میں نے ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا، لیکن جنگلی بوٹی کے بجائے میں نے اس سے پوچھا، تو نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے؟ انگوری نے منہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے شانے پر رکھے ہوئے ہاتھ کے نیچے اس کا پورا بدن مجھے تھر تھراتا ہوا محسوس ہوا۔ شاید ابھی اس نے جو گیت گایا تھا، برکھا رت میں کانپنے والے بادلوں کا، گرمی کے موسم میں کانپنے والی پون کا اور سرما میں کانپنے والے کلیجے کا، اس کی گیت کی ساری کپکپاہٹ انگوری کے بدن میں سمائی ہوئی تھی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ انگوری اپنی روٹی وہی پکایا کرتی ہے، پر بھارتی مالکوں کی روٹی بناتا تھا اور وہی سے کھانا کھاتا تھا۔ اس لیے میں نے پھر اس سے پوچھا، تو نے آج روٹی نہیں پکائی ہے؟ ابھی نہیں۔
सुबह बनाई थी, चाय पी थी। चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं दिया था? वो तो मैं लेती नहीं। वो तो रोज चाय नहीं पीती। पीती हूँ, फिर आज क्यों नहीं पी? दूध तो वो राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका मुश्तरका चौकीदार। सारी रात पहरा देता है और सुबह सवेरे गनूदगी और थकन से निढाल होता है। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वो सुबह सवेरे हमारे घरों से चाय का गिलास मांगा करता था, कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वो कुएं के पास चारपाई बिछाकर सो जाया करता था। लेकिन अब जब से अंगूरी आई थी, वो सुबह सुबह किसी गवाले से दूध लेकर आया करता था। अंगूरी के चूल्हे पर चाय बनती थी और अंगूरी, प्रभाती और राम तारा तीनों चूल्हे के पास बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि राम तारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मैंने एक दुख भरी मुस्कुराहट से पूछा, तो अंगूरी, तूने 3 दिन से चाय नहीं पी? अंगूरी ने जुबान से तो कुछ ना कहा, लेकिन इनकार में सर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला ना गया। यूं लग रहा था कि अंगूरी ने अगर रोटी खाई भी थी तो ना खाने के बराबर। राम तारा की पूरी शुबाहत मेरी आंखों के सामने आ गई। बड़े फुर्तीले ऐजा, फूला सा चेहरा, होंठों पर हल्की हल्की हंसती हुई शीरी आंखें और बात करने का एक खास सलीका। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी की आंखों में जैसे रुके हुए आंसुओं का बंध टूट गया और उसने आंसुओं में भीगी हुई आवाज में कहा, मुझसे कसम ले लो, जो मैंने उसके हाथ से कहीं मिठाई खाई हो। मैंने तो पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय ही में। और उसके बाद अंगूरी ग्लूगीर आवाज आंसुओं में डूब गई। सो बूटी तो खाई गई ना, यूं सही या यूं सही, जंगली बूटी ने असर कर दिया। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए और अल्लाह आपको भी किसी जंगली बूटी से रोशनास कराए। हमारे वर्षे के साथ अल्लाह ने के बाद